الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین سرنوشت نجات یافتگان، نجات پانے والے کا نتیجہ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی داستان کیا ہے، نجات پانے والوں کا قصہ، نجات پانے والوں کی داستان، ان کا نتیجہ۔ طوفان نوح کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے، جو لوگ زندہ رہ گئے تھے، جن لوگوں کو نجات ملی تھی، ان کا کیا ہوا، ٹھیک، ان کے بارے میں الف بے کر کے دو نقطوں میں یہ سمجھا رہے ہیں۔ الف چنان کے از قرآن استنباط می شود بازماندگان روی زمین فقط ذریہ حضرت نوح بودن۔ پہلا نقطہ یہ قرآن مجید کی آیتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں کو نجات ملی تھی، جو لوگ طوفان نوح سے بچ گئے تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت تھی، آپ کی نسل کے افراد تھے، دوسرے لوگ نہیں تھے۔ طوفان نوح سے بچنے والے اور نجات پانے والے لوگ غیر نہیں تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور آپ کی نسل کے لوگ تھے۔ چنان کہ از قرآن استنباط می شود، جیسا کہ قرآن مجید سے استنباط ہوتا ہے، استخراج ہوتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ بازماندگان روئے زمین، زمین کے اوپر جو لوگ باقی رہ گئے تھے، بازماندگان یعنی باقی رہنے والے لوگ، فقط ذریہ حضرت نوح علیہ السلام بودن، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت تھے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے صرف حضرت نوح کی ذریت اور نسل کو باقی رکھا۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا، از آیات قرآن چنین برمی آیت کی اصحاب کشتی ہمیں سعادت مند و اہل نجاتن، ہر چند نسل آنان ہمیں بر ایمان خود استوار نہ ماندن، ان معنی را در قرآن چنین میخانی۔ یعنی کہ قرآن مجید کی آیتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اصحاب کشتی تھے، جو لوگ کشتی میں سوار ہونے والے تھے، وہ سب کے سب سعادت مند اور نجات پانے والے تھے، اگرچہ ان کی نسلیں ایمان پر باقی نہ رہ سکیں، یعنی ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کی نسلیں ایمان کے اوپر باقی نہ رہ سکیں، پھر گئے ایمان سے۔ البتہ ان کی نسلوں کی بات ہے، اللہ جو لوگ خود کشتی میں سوار تھے، جن کو صاحب کشتی کہا جاتا ہے، یہ سب کے سب سعادت مند، خوشبخت، نجات پانے والے تھے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 48، سورہ ہود کی آیت نمبر 48 میں یہ مطلب بیان ہوا ہے۔ کہا گیا کہ اے نوح، درود و سلامتی اور برکتوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ، ان جماعت کے ساتھ کہ جو آپ کے ہمراہ ہیں، کشتی سے نیچے آئیں، یہ ہے از آیات قرآن چنین برمی آیت، قرآن کی آیتوں سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصحاب کشتی، کشتی کے لوگ، کشتی میں سوار ہونے والے افراد ہمیں سعادت مند و اہل نجاتن، سب کے سب خوشبخت اور نجات والے ہیں، سب سعادت مند ہیں، خوشبخت ہیں، خوش نصیب اور نجات پانے والے۔ ہر چند نسل آنان، اگرچہ صاحبان کشتی کی نسلیں
ان کی نسلیں ہمیں بر ایمان خود استوار نہ ماندن، سب کے سب ایمان پر باقی اور سلامت نہ رہ سکے۔ کشتی میں سوار ہونے والے کچھ افراد کی نسلیں ایمان سے برگشتہ ہو گئی، ایمان سے پھر گئی، بے ایمان ہو گئے، کفر اور شرک کی طرف مائل ہو گئے، اور کچھ لوگ اپنے ایمان پر باقی رہے۔ تو سب کے سب جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان میں سے ہر ایک کی نسل با ایمان باقی نہ رہ سکی، کچھ لوگوں کی نسلیں ایمان سے دور ہو گئیں۔ اور اس مطلب کو اس مطلب کو در قرآن چنین میخانیم، قرآن میں اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 48 میں بر اساس ان آئے، اس آیت کی بنیاد پر گروہائی الذریہ ہمراہان نوح علیہ السلام نہایت مشمول عذاب الہی خواہند شد۔ یقیناً وہ گروہ اور وہ جماعت کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھی، کہ جو لوگ ایمان سے پھر گئے، یقیناً ان پر خدا کا عذاب ہوگا۔ طوفان نوح میں بچنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت صاحب ایمان تھے، نجات پانے کے بعد اگر کوئی ایمان سے برگشتہ ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب اس کے لیے پھر تو طوفان آئے گا نہیں، لیکن عذاب یقینی طور پر انہیں ہوگا۔ لہذا اس آیت کریمہ کی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والے افراد کی جو ذریت تھی، جو نسلیں تھی، وہ لوگ نہایتاً آخرکار مشمول عذاب الہی خواہند شد، عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے، ان پر عذاب الہی ہوگا بے دلیل انحراف از راہ حق۔ کیوں؟ راہ حق سے منحرف ہو جانے کے بعد۔ جس وقت طوفان آیا اس وقت راہ حق پہ تھے، اس لیے اللہ نے انہیں نجات دی۔ نجات کے بعد ان کی نسلیں گمراہ ہو گئیں، راہ حق سے منحرف ہو گئے، تو جو لوگ راہ حق سے منحرف ہوئے ہیں ان پر عذاب الہی ہوگا۔ راہ حق سے منحرف ہونے والوں کے لیے عذاب الہی ہے، وہ کبھی عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ راہ حق کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ وہ تنہا بطور موقت از نعمت ہے خداوند بہرے مند میں گردن، اور صرف یہ وقتی طور پر خدا کی نعمتوں سے مستفید رہیں گے، ہوتے رہیں گے وقتی طور پر، جب تک جی رہے ہیں، جب تک دنیا میں ہیں۔ یہاں کی نعمتیں اللہ نے ہر ایک کے لیے ارزانی رکھی ہے، ہر ایک کے لیے مساوی اور برابر ہیں۔ جو راہ حق پہ ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو منحرف ہے ان کے لیے۔ دنیا کی نعمتیں بٹی نہیں ہیں، تقسیم نہیں کی گئی ہیں کہ کون ایمان والوں کے لیے کون۔ چہ بسا جو لوگ راہ حق سے منحرف ہیں، جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس نعمتیں صاحب ایمان سے زیادہ ہیں، لیکن یہ نعمتیں کیا ہیں؟ موقت ہیں، جب تک زندگی ہے، مختصر سی زندگی، مختصر سی حیات جب تک ہے، ان نعمتوں سے بہرے مند ہوتے رہیں گی، یہ نعمتیں ان کے پاس رہیں گی۔ مر جائیں گے، نعمتیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہاں جانے کے بعد خدا کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ چلے اب یہاں پہ دو نقطہ قابل توجہ باتیں۔ نمبر 1، لطف خدا بے انسان در مراحل خاصی از زندگی دلیل مسون بندن دائمی او از شر شیطان نیست، بلکہ مراقبت، پرہیز از غفلت و جدا نشدن از راہ انبیاء در ادامہ مسیر زندگی نیز امری ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کے کسی خاص حصے میں اگر لطف خدا شامل حال ہو جائے
50 سال کی زندگی میری ہے، 30 سال کی عمر میں اللہ نے ایک خاص توجہ کی، خاص لطف کیا میرے اوپر، تو میری زندگی کے اس خاص حصے میں خدا کی خاص توجہ اور عنایت کا مجھ پر ہونا، کیا یہ خدا کی دائمی عنایت کی دلیل ہے کہ اب ہمیشہ رہے گی؟ نہ۔ اگر اللہ نے کسی پر خاص کرم کیا ہے کسی خاص موقع پر، تو کسی خاص موقع پر خدا کا لطف ہو جانا، خدا کا خاص کرم ہو جانا، یہ اس کے دائمی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جب تک کہ انسان مراقبت اور محافظت نہیں کرے گا، غفلت سے پرہیز نہیں کرے گا، جب تک کہ راہ انبیاء پر، راہ ہدایت پر، راہ صداقت پر، راہ حق پر باقی نہیں رہے گا۔ اگر راہ حق سے منحرف ہوگا، غافل ہو جائے گا نعمتیں پانے کے بعد، یا نعمتوں کی حفاظت نہیں کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ محروم ہو جائے گا نعمت سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نعمتوں کے دوام کے لیے اگر اللہ کی کسی پر خاص توجہ اور خاص عنایت ہے، وہ چاہتا ہے کہ خدا کی یہ عنایت اور اس کی توجہ مستقل رہے، مسلسل رہے، مستمر رہے، تو ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کی محافظت کرے، یعنی اس کی قدر سمجھے، اس کا شکرانہ، اس کا صحیح طریقے سے استعمال، اس کے علاوہ غافل نہ ہو جائے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اکثر انسان کیا ہے، جب نعمتیں ملتی ہیں خوشحالی کے ایام میں، شادمانی کے دنوں میں، خدا کو بھول جاتے ہیں۔ طوفان میں جب گرفتار ہوتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، جب نجات مل جاتی ہے، یا انبیاء کو چھوڑ دینے والے، جیسے یہی کشتی میں جو لوگ سوار تھے انہیں نجات ملی، ان کی ذریت منحرف ہو گئی۔ جب راہ حق سے، راہ انبیاء سے منحرف ہوئی تو کہا کہ عذاب الہی ان کے لیے ہے، نعمت چھن جائے گی، عذاب الہی ان کا مقدر بن جائے گی۔ تو یہ چیزیں لطف خدا بے انسان در مراحل خاصی از زندگی، کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے خاص مرحلے میں، ایک خاص حصے میں انسان کے اوپر خدا کا لطف و کرم، خدا کا لطف و کرم انسان کی زندگی کے کسی خاص حصے میں دلیل مسون بودن دائمی و الشر شیطان نیز، شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہنے کی دلیل نہیں ہے کہ اب وہ ہمیشہ، چونکہ خدا کی توجہ ہے، خدا کی عنایت ہے، تو اب شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، ہمیشہ خدا کی توجہ رہے گی، ہمیشہ خدا کا خاص کرم رہے گا۔ نہ، بلکہ مراقبت یعنی محافظت، پرہیز از غفلت، غفلت سے پرہیز، دوری، جدا نہ شدن از راہ انبیاء، اور انبیاء کے راستے سے جدا نہ ہونا، در ادامے مسیر زندگی نیز، زندگی کے راستے میں ان تمام چیزوں کا باقی رکھنا امری ضروری، یہ ایک ضروری امر ہے، ضروری چیز ہے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں گے تو لطف الہی بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ غافل ہو گئے، اگر آپ ان چیزوں سے دور ہو گئے تو شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے، کبھی بھی شیطان کے دام میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، بکی پر رساندن مجرمان پس از مہلت دادن بے انہا در زندگی محقق بھی شود و ان یکی از سنتهای الہی خداوند با آنکہ بہتر از ہر کس عاقبت کار افراد را میداند هیچگاه قبل از اتمام حجت آنها را عذاب نمی کند۔ یہ ایک خدا کی ایک سنت ہے، خدا کا ایک مستقل قانون ہے کہ وہ کسی بھی مجرم کو وقت دیے بغیر، اتمام حجت کیے بغیر سزا نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گنہگار، خطا کار، کوئی مجرم نافرمانی کرے، سرکشی کرے، بغاوت کرے، گناہ کرے اور فوری طور پر اللہ اسے سزا دے دے، اسے مہلت نہ دے۔
ہر گنہگار کو اللہ مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے میری بارگاہ میں آ کر کے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جائے اور پھر دوبارہ آ کر کے میری بارگاہ میں عہد و پیمان کرے کہ اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گا. اگرچہ خدا جانتا بھی ہے عاقبت کا کہ یہ پلٹے گا یا نہیں پلٹے گا. عجیب ہے، یہ خدا کی رحمت ہے. واقع خدا جانتا بھی ہے کہ یہ پلٹے گا یا نہیں پلٹے گا. چلو بھائی، جو پلٹنے والا ہو اگر اس کو مہلت دے دے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو نہیں پلٹنے والا اس کو بھی اللہ مہلت دیتا ہے. چلو میری طرف سے تمہیں چھوٹ ہے، کب تک جاؤ گا. وسیم رضوی جیسے ملعون کو اللہ چاہے تو ابھی فوری سزا دے سکتا ہے. جس وقت اس نے جو ہے قرآن مجید سے 26 آیتیں نکالنے کی بات کہی تھی اور کہا تھا کہ یہ 26 آیتیں جو ہے دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہیں، یہ لوگوں کو قتل انسانی پر ابھارتی ہیں اور یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اس کو بعد میں قرآن میں شامل کیا گیا ہے، درج کیا گیا ہے. خدا چاہتا تو اسی وقت اس کو سزا دے دیتا ہے نا، پھر دوبارہ یہ آج گستاخی نہیں کر پاتا کہ کل تو اب بھی صرف زبان سے کہہ رہا تھا، مقدمے کی بات کر رہا تھا، اب تو باقاعدہ طور پہ کتاب لکھ دی ہے. اب وہ بھی کتاب لکھ کر کے اس وقت ہندوستان کی جو سب سے متنازع مندر ہے، جہاں کا مہنت اور جہاں کا ہندو رہبر اسلام اور مسلمین کا سخت ترین دشمن ہے، مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف جتنے گندے الفاظ وہ بولتا ہے، جتنی بدزبانیاں وہ کرتا ہے، میں نے ابھی تک نہیں سنا کہ کوئی اس طریقے سے بولتا ہو. وہاں اس مندر میں جا کر کے تلک لگا کے پوجا کر کے اور اس مہنت سے مل کر کے اور فخریہ طور پہ کہتا ہے کہ میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ فلاں مہنت صاحب سے آج میری ملاقات ہوئی ہے اور فلاں دیوی کے پوتر مندر میں آ کر کے میں گرو محسوس کر رہا ہوں، عزت محسوس کر رہا ہوں. اس کو یہ مہلت نہ ملتی، لیکن اللہ کی سنت ہے، چل بھائی اڑ لے جتنا اڑنا ہے. ہم تمہیں چھوٹ دے رہے ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، تاریخ شاہد ہے، زمانے بعثت پیغمبر سے لے کر کے آج تک رسول خدا کی شان میں گستاخی کرنے والا سکون اور چین سے زندہ نہیں رہنے پایا ہے. اس کی زندگی تنگ ہو گئی ہے، مجرموں کی طرح وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے، ادھر ادھر سر چھپاتا پھرتا. رشتی کا نتیجہ دیکھا ہوگا، آزادی سلب ہو گئی اس کی. انسان کی آزادی کا سلب ہو جانا یہ ایک سزا ہے، عذاب ہے انسان کے لیے. نہیں، قرآن میں ہے نہیں. خاص طور سے رسول خدا کے اوپر جو بے بنیاد الزامات عائد کرتا ہے، زبان درازیاں کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، اللہ اس کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑتا، اسے اپنی عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اسے سزا دیتا ہے. یقینی طور پر اس کو سزا ملے گی اور اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ دھوبی کے کتے کا، نہ ادھر کا ہوگا نہ ادھر کا ہوگا. اور ہوا بھی، تھوڑی دیر میں دکھایا بھی، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی. سمجھ رہے ہیں کہ پہلے مرحلے کے بعد سے وہ چل نہیں پاتا تھا، کمر درد میں مبتلا ہوا، آپریشن ہوا، کیسے کیسے اب جا کے تھوڑا سا سنبھلا ہے تو پھر دوبارہ. تو خدا کی ایک سنت ہے
خدا کا اپنے لیے بنایا ہوا ایک قانون ہے کہ ہم کسی بھی مجرم کو جرم کے فوراً بعد سزا نہیں دیں گے، ہم مہلت دیں گے، اتمام حجت کریں گے، دلیلیں اپنی پیش کرتے رہیں گے شاید، باوجود کہ خدا جانتا ہے کہ یہ راہ حق کی طرف پلٹے گا یا نہیں پلٹے گا، اس کے باوجود بھی اب یہ انسان کی کوتاہی، یہ انسان کی غفلت ہے، یہ اس کی نالائقی ہے کہ جو خدا فوری طور پر سزا دینے پر قادر ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بازگشت ہے یا نہیں ہے، پھر بھی خدا مہلت دے رہا ہے، لیکن انسان اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کو غنیمت نہیں سمجھتا کہ چلو بھائی بچ گئے ہیں، یہ سرکشی کی، یہ بغاوت کی، اللہ نے چھوڑ دیا، لاؤ اب چھوڑا ہے تو یہ میرے لیے بہترین موقع ہے توبہ کا، استغفار کا۔ چلے بے کیفر رساندن مجرمان، مجرموں کو سزا دینے کے لیے، مجرموں کو سزا دینے کے بارے میں، کیفر کہتے ہیں سزا کو، بے کیفر رساندن، سزا تک پہنچانے کے لیے، مجرموں کو سزا تک پہنچانے کے لیے یا مجرموں کو سزا دینے کے لیے، پس از مہلت دادن بے آنہا در زندگی محقق میں شبد، کیا ہے زندگی میں ان کو مہلت دینے کے بعد زندگی میں محقق ہوتی ہے، یعنی ان کی زندگی میں پہلے مہلت دی جاتی ہے پھر سزا محقق ہوتی ہے۔ مجرموں کو سزا دینے کے لیے خدا پہلے مہلت دیتا ہے پھر سزا محقق ہوتی ہے۔ وَإِن یکی السنتہائے الہیس، اور یہ خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ کبھی خطبہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ قانون، وہ دستور کہ جو اللہ نے اپنے لیے معین اور مقرر کیے ہیں اور جو کبھی بدلتے نہیں۔ اللہ نے جو قوانین ہمارے لیے معین اور مقرر کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ قانون حالات کے اعتبار سے بدلتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، حالات کے اعتبار سے، یا اس میں حکم اولیہ اور اس میں حکم ثانویہ ہے، لیکن سنت ان دستورات اور ان قوانین کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ نے اپنی ذات کے لیے معین اور مقرر کیا ہے، جو کبھی بدلتی ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنتیں کبھی بدلتی نہیں ہیں۔ تو یہ سنت الہی ہے کہ اللہ کسی بھی مجرم کو فوراً سزا نہیں دیتا، پہلے مہلت دیتا ہے، ٹھیک؟ اگر انسان اس مہلت کو گنوا دیتا ہے، کھو دیتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا، تب سزا محقق ہوتی ہے۔ خداوند ماں کی بہتر از ہر کس عاقبت کار افراد را میداند، باوجود کہ خداوند ہر شخص سے زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کے عاقبت کار کو، لوگوں کے انجام کو جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا، خوش بخت کون ہوگا، بدبخت کون ہوگا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ پھر بھی ہیچ گا قبل از اتمام حجت، پھر بھی اتمام حجت سے پہلے کبھی بھی آنہارا عذاب نمی کند، انہیں عذاب نہیں دیتا۔ چلے یہ درس تمام ہو گیا، سوالات آ گئے ہیں۔